بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، مسلمان ماہ رمضان کے آخر عشرہ میں اعتکاف پر بیٹھتے ہیں، تو اس کے متعلق میں مسائل عرض کروں گا کہ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے مساجد میں تو ان کے جو مسائل ہیں وہ میں عرض کروں گا فقہ حنفی کی معتبر کتابوں سے۔ آپ ان کو پڑھیں گے، سنیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور اجر و ثواب ملے گا۔ عزیزان محترم، اعتکاف کی تفسیر میں عرض کرتا ہوں، اس کی تقسیم عرض کروں گا، ارکان عرض کروں گا، اعتکاف کے شروط عرض کروں گا، آداب عرض کروں گا اور اس کی خوبیاں اور اعتکاف کے مفسدات اور مکروہات کو جاننا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو اعتکاف کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وہ نیت اعتکاف کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا ہے، یہ مسئلہ نہایہ نے لکھا ہے، اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک واجب وہ نظر کا اعتکاف ہے، خواہ وہ نظر کسی شرط پر موقوف ہو یا نہ ہو، اور دوسری سنت مؤکدہ اور رمضان کے آخر عشرہ کا اعتکاف ہے، تیسری مستحب، اور وہ ان دونوں قسموں کے سوا ہے، یہ مسئلہ فتح القدیر میں موجود ہے۔ یہ شرطیں اس کی بہت ہیں، من جملہ ان کے نیت ہے، پس اگر بغیر نیت کے اعتکاف کرے گا تو بالاجماع جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ معراج الدرایا میں موجود ہے۔ من جملہ ان کے مساجد یعنی مسجد جماعت ہے، پس جس مسجد میں اذان اور اقامت ہوتی ہے وہاں اعتکاف جائز ہے، یہ مسئلہ صحیح ہے، یہ خلاصہ نے لکھا ہے۔ اور سب سے افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام میں اعتکاف کرے، پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، پھر بیت المقدس میں، پھر جامع مسجد میں، پھر اس مسجد میں جہاں جماعت بڑی ہوتی ہو، یہ مسئلہ متبین میں موجود ہے۔ اور عورت اگر گھر میں جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہیں اعتکاف کرے، اور اسی جگہ اعتکاف کرنا اس کے حق میں ایسا ہے جیسے مرد کے واسطے مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا ہے، وہاں سے ضروری حاجات کے سوا اور وقت میں نہ نکلے، یہ مسئلہ شرع مبسوط میں موجود ہے جو امام سخسی کی تصنیف ہے۔ اگر مسجد جماعت میں اعتکاف کرے گی تو بھی جائز ہے اور مکروہ ہے، یہ محیط سخسی نے لکھا ہے، اور پہلی صورت افضل ہے، اور اس کے واسطے محلہ کی مسجد ہیں بنسبت بڑی مسجد کے افضل ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز کی جگہ کے سوا اور جگہ اعتکاف کرے، یہ مسئلہ متبین میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی، اور ان کے علاوہ باقی فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ عزیزان محترم، اور اگر اس کے گھر میں کوئی جگہ نماز کی مقرر نہ ہو تو کسی جگہ کو نماز کے واسطے مقرر کرے اور وہیں اعتکاف کرے، یہ مسئلہ زاہدی میں موجود ہے۔ من جملہ ان کے روزہ ہے اور وہ اعتکاف واجب ہیں بلا اختلاف بروایت، جو ہے واحد شرط ہے، یعنی پہلی شرط ہے، اور ظاہر الودیات امام ابو حنیفہ یہ ہے کہ اعتکاف نفل میں روزہ شرط نہیں ہے، اور یہی قول صاحبین کا ہے۔ ظاہری مذہب کے بموجب کم سے کم مدت اعتکاف کی کوئی مقدار مقرر نہیں، یہاں تک کہ اگر مسجد میں داخل ہوا اور یہ نیت کر لی کہ جب تک مسجد سے باہر نہ نکلوں تب تک اعتکاف ہے تو صحیح یہ ہے جو میں نے مسئلہ عرض کیا، یہ مسئلہ متبین میں موجود ہے۔ اور اگر ایک رات کے اعتکاف کی نظر کی یا اس نے کسی ایسے دن کے اعتکاف کی نظر کی جس میں کچھ کھا چکا ہو اور نظر صحیح نہ ہوگی، اور اگر یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ مہینہ بھر تک، پورے مہینہ یعنی بھر تک بغیر روزہ کے اعتکاف کروں، تو اس پر واجب ہے کہ اعتکاف کرے اور روزہ رکھے، یہ مسئلہ ظاہریہ میں موجود ہے۔ اور نظر کے واسطے شرط یہ ہے کہ کسی طرح کا روزہ ہو، یا یہ شرط نہیں کہ اعتکاف کے واسطے ہی روزہ رکھے، یہاں تک کہ اگر کسی نے رمضان کے اعتکاف کی نظر کی تو نظر صحیح ہے، یہ مسئلہ ذخیرہ میں موجود ہے۔ بس اگر اس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اعتکاف نہ کیا، اس پر واجب ہے کہ اس کی قضا کرے، قضا کے واسطے ایک اور مہینہ کا اعتکاف کرے اور اس میں برابر روزے رکھے، یہ محیط میں موجود ہے۔ اور اگر اس نے کسی دوسرے مہینہ میں اس اعتکاف کا قضا نہ کیا، یہاں تک کہ دوسرا ماہ رمضان آ گیا اور اس میں اعتکاف کیا، تو وہ نظر
جو وہ ہے منت اس کی نظر ادا نہ ہوگی، اس واسطے کہ روزے جو اپنے وقت سے فوت ہوئے تو اس کے ذمہ واجب اور بالذات مقصود ہو گئے، اور جو چیز بالذات مقصود ہوتی ہے وہ غیر سے ادا نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر کسی مہینہ کے اعتکاف کی نظر کی اور رمضان میں اعتکاف کیا تو جائز نہیں، اگر اعتکاف میں روزہ توڑ دیا پھر ایک مہینہ کے روزے ماہ اعتکاف کے قضا کیے تو جائز ہے کہ اس لیے قضا مثل ادا کے واقع ہوئی۔ یہ مسئلہ محیط سرخسی میں بھی موجود ہے اور خلاصہ اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اور اگر صبح کے وقت کسی شخص کا نفع روزہ تھا، پھر کچھ وقت گزر جانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ آج کے روزہ کا اعتکاف کروں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بموجب قیاس یہ ہے کہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، اس واسطے کہ اعتکاف واجب بغیر روزہ واجب کے صحیح نہیں ہوتا، اور صبح کے وقت روزہ نفل تھا پس اب واجب نہیں ہو سکتا، یہ محیط سخسی میں یہ محیط میں لکھا ہے۔ اور من جملہ ان کے مسلمان اور عاقل ہونا اور جنابت اور حیض اور نفاس سے پاک ہونا ہے، اس لیے کہ کافر عبادت کی اہلیت نہیں رکھتا اور مجنون پاگل نیت کی اہلیت نہیں رکھتا، اور جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں مسجد میں آنا منع ہے۔ بالغ ہونا اعتکاف صحیح کے واسطے شرط نہیں ہے، پر سمجھدار لڑکے جو ہوتے ہیں وہ اعتکاف کر سکتے ہیں، ان کے لیے صحیح ہوگا۔ اور مرد ہونا اور آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے، بس عورت کے اعتکاف اگر اس کا شوہر ہو تو با اجازت شوہر، اور غلام کا اعتکاف با اجازت مالک صحیح ہے، یہ بدائے میں موجود ہے۔ بس اگر شوہر عورت کو اعتکاف کی اجازت جو ہے دے گا تو پھر اس کے بعد اس کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر منع کرے تو ممانعت صحیح نہیں، اور مالک اگر اجازت دینے کے بعد پھر غلام کو اعتکاف سے منع کر دے تو وہ منع کرنا صحیح ہے، اور مالک اس میں گنہگار ہوگا۔ مخاطب کو اختیار ہے کہ بغیر اجازت مالک کے اعتکاف کرے، اور مالک کو اختیار نہیں کہ اس کو منع کرے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان میں موجود ہے اور عالمگیری میں بھی۔ اگر عورت نے اعتکاف کی نظر کی تو شوہر کو اختیار ہے کہ اس کو منع کرے، اور اسی طرح اگر غلام اور باندی نے اعتکاف کی تو نظر کی تو مالک کو اختیار ہے کہ منع کرے، یہ مسئلہ محیط میں موجود ہے۔ اور جب عورت مرد کے نکاح سے جو ہے بہر اور غلام آزاد ہو جائے تو اس وقت اس کی قضا کرے، یہ مسئلہ فتح القدیر میں موجود ہے۔ اور منتفع میں مذکور ہے کہ اگر شوہر نے اپنی عورت کو ایک مہینہ کے اعتکاف کی اجازت دی اور عورت نے یہ ارادہ کیا کہ برابر ایک مہینہ کا اعتکاف کرے تو مرد کو اختیار ہے کہ اس کو یوں حکم کرے کہ تھوڑے تھوڑے دنوں کا اعتکاف کر، اور اگر ایک معین مہینہ کے اعتکاف کی اجازت دی تو اس کے برابر ایک مہینہ کا اعتکاف کیا تو اب اس کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ مسئلہ محیط میں موجود ہے۔ محیط وہ جو محیط سرخسی ہے۔ اب میں اعتکاف کی آداب کرتا ہوں کہ آداب اعتکاف کے کیا ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نیک باتوں کے سوا اور کلام نہ کرے، اور رمضان کے آخر عشرہ کے اعتکاف کا التزام کرے، اور اعتکاف کے واسطے افضل مسجد اختیار کرے جیسے کہ مسجد حرام، مسجد جامع، یہ مسئلہ سراج الوہاد میں موجود ہے۔ اور اعتکاف میں قرآن کی تلاوت، حدیث پاک، علم اور تعلیم اور سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر انبیاء علیہ السلام اور تذکرہ صالحین اور امور دین کے لکھنے کا شغل رکھے، یہ مسئلہ فتح القدیر میں موجود ہے۔ اور اگر ایسی باتیں کریں جن میں کچھ گناہ نہ ہو تو کچھ مذائقہ نہیں، یہ مسئلہ شرح تحاوی میں موجود ہے۔ خوبیاں اعتکاف کی میں عرض کرتا ہوں، پس وہ یہ ہیں کہ اس لیے کہ اعتکاف کرنے والا قرب الہی کی طلب میں اپنے آپ کو بالکل اللہ کی بندگی کے سپرد کر دیتا ہے، اور دنیا کے اشغال سے جو بندہ کو اللہ کے قرب سے دور کرتے ہیں اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے، اور بالکل اوقات معتکف کے نماز میں صرف ہوتے ہیں، اس لیے کہ یا تو حقیقتاً نماز میں ہوتا ہے یا نماز کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اس لیے مقصد اصل اعتکاف کے مشروع ہونے سے یہ ہے کہ جماعتوں کی نماز کا انتظار کرے، اور اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو ان لوگوں کے مشابہ کرتا ہے جن کے حق میں خدا تعالیٰ نے رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ نافرمانی نہیں کرتے، میں اللہ کی جس چیز میں حکم کیا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کرتے ہیں وہی حکم جو حکم کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے جن کے حق میں یہ ہے یسبحون اللہ لیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تسبیح پڑھتے ہیں رات اور دن، اور وہ تھکتے نہیں ہیں، یعنی عبادت کرتے وقت تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانے کا مطلب یہی ہے۔ میں جملہ اعتکاف کی خوبیوں کے میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کے حق میں روزہ شرط ہے، یعنی اعتکاف کرنے والے کے حق میں روزہ شرط ہے، اور وہ روزہ دار اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، یہ مسئلہ نہایہ میں موجود ہے۔ اب میں اعتکاف کے مفسدات بتاتا ہوں کہ
मफसदात इत्काफ के क्या हैं। इनके मस्जिद से बाहर निकलना, बस मुतकफ को चाहिए कि मस्जिद से बाहर ना निकले, न रात में न दिन में, मगर उज़र से निकले तो मुज़ाका नहीं। और अगर बग़ैर उज़र एक साथ के वास्ते निकला तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इत्काफ फासिद हो गया। ये मुहीत में है, खा अमदन निकला खा भूल कर निकला, ये मसला फतवा काज़ी खां में मौजूद है। और औरत अपने घर की मस्जिद इत्काफ से दूसरी जगह न उठे और न जाए, ये मसला मुहीत शख्सी में लिखा है। अगर औरत मस्जिद में मोतकफ थी और उसी हालत में उसको तलाक दी गई तो उसको चाहिए कि अपने घर में चली जाए, उसी वक़्त पर बिना करे अपने घर में मोतकफ हो जाए। मैन जुमला उज़्र के पाखाना है, पेशाब के लिए और जुम्मा पढ़ने के वास्ते निकलना है। बस अगर पेशाब पाखाने के वास्ते निकले तो क़ज़ा व हाजत के वास्ते घर में दाखिल हो तो मुज़ाका नहीं है, और वुज़ू से फारिग होते ही मस्जिदों में आ जाए। और अगर घर में एक साथ ठहरा तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इत्काफ फासिद हो जाएगा। ये मसला मुहीत में है और आलमगीरी में भी है। और अगर मस्जिद के कुर्ब में किसी दोस्त का घर हो तो उस पर यह है, ज़रूरी नहीं है कि क़ज़ा हाजत के वास्ते वहाँ जाए, यानी दोस्त के घर जाए ना आए। अगर उसके दो घरों, एक घर नज़दीक है एक दूर है यानी बईद है, तो बाज़ फुक़हा का यही कौल है कि बईद मकान को वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर वहाँ जाएगा तो इसका बातिल हो जाएगा। ये मसला सिराजुल वहाद में मौजूद है। और जब किसी हाजत के वास्ते निकले तो उसको जायज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता चले, ये निहाया ने लिखा है। और यही जो है अनाया में भी मौजूद है। खाना पीना सोना अपने इत्काफ के मकाम में चाहे, इसलिए कि ये काम मस्जिद में हो सकते हैं, बस बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ये मसला हिदायत में और आलमगीरी में मौजूद है। और जुम्मा की नमाज के वास्ते सूरज के ज़वाल के वक्त निकले, ये हुक्म उस वक्त है कि उसके इत्काफ की मस्जिद में जामा मस्जिद से इतना दूर हो कि अगर ज़वाल के वक्त निकले तो खुतबा और जुम्मा फ़ौत न हो। और अगर फ़ौत होने का खौफ हो तो ज़वाल का इंतज़ार करे, लेकिन ऐसे वक्त निकले कि जामा मस्जिद में पहुँचकर 4 रकातें खुतबा की अजान से पहले पढ़ ले और जुम्मा के बाद बकदर 4 या 6 रकातों के वहाँ ठहरे। ये मसला काफ़ी में मौजूद है। और अगर एक दिन रात वहाँ ठहरा रहा फिर वहीं इत्काफ पूरा किया तो इत्काफ फासिद न होगा, मगर मकरूह इत्काफ हो जाएगा। ये मसला सिराजुल वहाज में मौजूद है। अगर मस्जिद से किसी उज़र की वजह से निकला, बस मस्जिद गिर गई या ज़बरदस्ती किसी ने निकाल दिया और उसी वक्त दूसरी मस्जिद में दाखिल हो गया, तो इस्तासान ये है कि इत्काफ फासिद न होगा। ये मसला बदाए में मौजूद है। और इसी तरह अगर अपनी जान या माल के खौफ से निकले तो भी यही हुक्म है। ये मसला मितबीन में मौजूद है। अगर पेशाब पाखाने के वास्ते निकला था, कर्ज़ खा ने उसको एक साथ रोक लिया तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इत्काफ फासिद हो गया, साहिबीन के नज़दीक फासिद नहीं हुआ। इमाम शख्सी ने कहा है कि ये साहिबीन का कौल मुसलमानों पर ज़्यादा आसान है। ये मसला खुलासा में मौजूद है। इयादत मरीज़ के वास्ते भी ना निकले, ये बहरुल रैक ने लिखा है। ये मैं वाजिब के यानी कि इत्काफ वाजिब की बात कर रहा हूँ, उसमें नहीं निकलना चाहिए। अगर जनाजे के वास्ते निकला तो इत्काफ फासिद हो जाएगा, और अगर जनाजे की नमाज के वास्ते निकला तो भी इत्काफ फासिद हो जाएगा, अगरचे उसके सिवा और कोई नमाज पढ़ाने वाला ना हो। और अगर डूबते या जलते को बचाने के वास्ते निकला तो भी इत्काफ फासिद हो जाएगा। जिहाद के वास्ते जबकि पुकार सबको अमूमन हो या यानी कि तमाम लोग को सुनाई गई हो, गवाही अदा करने के वास्ते निकला तो भी इत्काफ फासिद हो जाएगा। ये मसला मतबीन में मौजूद है। और अगर बीमारी की वजह से एक साथ बाहर निकला तो वो इत्काफ फासिद हो गया। ये मसला ज़हरिया में मौजूद है। अगर नज़र और इल्तिज़ाम के वक्त ये शर्त कर ली थी कि इबादत जो है इयादत मरीज़ या नमाज या जनाजा पढ़ने चला जाऊंगा या नमाज जनाजा या मजलिस इल्म में हाजिर होने के वास्ते निकलेगा तो जायज़ है। ये तारखानिया और ने हुज्जत किताब से नकल किया है। अगर अजान के मुनारे के ऊपर चढ़े तो बिला खिलाफ ये हुक्म है कि इत्काफ फासिद नहीं होता, अगरचे उसका दरवाज़ा मस्जिद पाक से बाहर हो। ये मसला बदाए में मौजूद है। मुअज्जिन और गैर मुअज्जिन उसके हुक्म में बराबर हैं और यही मसला सही है। ये खुलासा और फतवा काज़ी का और आलमगीरी में मौजूद है। अगर सर अपने घर वाले की तरफ को निकाल दे ताकि वो सर धोए तो कुछ मुज़ायका नहीं। ये हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है जो मैं किसी वक्त में अर्ज़ करूँगा। ये मसला तारखानिया में मौजूद है। ये सब हुक्म इत्काफ वाजिब के हैं, लेकिन इत्काफ नफल में अगर उज़र या गैर उज़र से निकले तो ज़ाहिरी रवायात के बावजूद कुछ मुज़ायका नहीं। तोहफ़ा में ये है कि अगर मरीज़ की इजाज़त को जाए या जनाजा में हाजिर हो तो कुछ मुज़ायका नहीं। ये शरह निकाया में है जो शेख अबुल मुकारिब की तसनीफ़ है। मिन जुमला उनके जमा और उसके लवाज़िम में मुतकफ़ पर जमा हराम है और उसके लवाज़िम में भी
بھی حرام ہیں، جیسے مباشرت، بوسہ، مساس، معانقہ، وہ جمع جو فرض سے بہر ہر جو ہے بہر ہو، رات دن اس وقت میں برابر ہے، اور جمع عمدن ہو یا بھول کر، رات میں ہو یا دن میں ہو، اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ لوازم جمع سے اگر انزال میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر انزال نہ ہو تو فاسد نہیں ہوتا، یہ مسئلہ بدائع میں موجود ہے۔ اگر خیال باندھنے کی بصورت دیکھنے سے انزال ہو گیا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، یہ مسئلہ بتبیین میں موقوف۔ احتلام میں بھی یہ حکم ہے، فتح القدیر نے لکھا ہے، پھر اگر اس کو مسجد غسل اس طرح ممکن ہو کہ مسجد خراب نہ ہوگی تو مذائقہ نہیں ہے، ورنہ غسل کے واسطے مسجد پاک سے باہر نکلے اور پھر مسجد میں آ جائے۔ اگر مسجد کے اندر کسی برتن میں وضو کیا تو اس کا بھی اسی طرح حکم ہے، یہ مسئلہ بدائع اور فتاوی قاضی خاں میں موجود ہے۔ من جملہ ان کے بے ہوشی جنون ہے، صرف بے ہوشی اور جنون کے بالاتفاق اعتکاف فاسد نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا وہم ہونا منقطع نہ ہو جائے۔ اگر کئی روز تک بے ہوش رہا یا کئی روز تک جنون رہا تو اعتکاف جو ہے اس کا جو میں عرض کر رہا ہوں فاسد ہو جائے گا، اور اس پر واجب ہے کہ جب اچھا ہو تو از سر نو اعتکاف کرے۔ اور اگر جنون کے لیے بس جو ہے برس تک یعنی ایک سال تک رہا پھر افاقہ ہوا تو اس پر واجب ہے کہ اعتکاف کو قضا کرے، یہ مسئلہ بدائع میں موجود ہے۔ اگر میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو مخبوط الحواس از خود رفتہ ہے، اس کے بارے میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں، وہ ہو گیا ہو تو پھر کئی برس بعد اس کو افاقہ ہوا تو اس پر قضا واجب ہے، یہ مسئلہ فتح قاضی خاں میں موجود ہے۔ ممنوعات اعتکاف کی چند ہیں، ان میں سے وہ خاموشی ہے، جس کو جو ہے عیادت سمجھے وہ مکروہ ہے، یہ متبین میں لکھا ہے۔ اگر اس کو عبادت نہ سمجھتا ہو تو مکروہ نہیں ہے، یہ بحر الریق میں ہے، اور زبان کے گناہوں سے خاموشی رہنا بڑی عبادت ہے۔ جوہرۃ النجرہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ گالی دینے اور لڑنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، یہ مسئلہ خلاصہ میں ہے۔ اعتکاف میں اگر کوئی بھول کر کھائے تو کچھ حرج نہیں، اس واسطے کھانا روزہ کی وجہ سے حرام ہے، اعتکاف کی وجہ سے نہیں، یہ نہایہ میں لکھا ہے۔ اور اصل اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں اعتکاف کی وجہ سے منع ہو، نہ روزہ کی وجہ سے اس کو عمدن یا سہون یا رات میں یا دن میں کرنا برابر ہے، جیسے جمع مسجد سے باہر نکلنا۔ جو چیزیں روزہ کی وجہ سے منع ہے ان میں عمدن، سہون اور رات اور دن کا حکم مختلف ہے، جیسے کہ کھانا اور پینا، یہ مسئلہ بدائع میں موجود ہے۔ اور معتکف اگر کھانا اور ضروری چیزیں جیسے اور مول سے تو مذائقہ نہیں، اگرچہ تجارت کا ارادہ کرے تو مکروہ ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کھانا اور ضروری چیزیں ہیں جیسے بیچنے کی ہوں یا مول لینے کی، یعنی خرید و فروخت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اگر تجارت کا ارادہ کرے تو مکروہ ہے، یہ فتح قاضی خاں میں موجود ہے۔ اور ذخیرہ نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے اور یہی مسئلہ صحیح ہے۔ متبین میں لکھا ہے کہ معتکف کو جائز ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کو جائز ہے کہ وہ عزیزان محترم اپنے آپ کو جو ہے پاک صاف رکھے، جو ہے نا اپنے آپ کو ہر چیز سے جو ہے برائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ معتکف اپنے لباس پہنے اور خوشبو سر میں تیل لگائے، یہ خلاصہ نے لکھا ہے۔ اگر معتکف جو ہے جیسے کہ غیر کا مال کھانے، اعتکاف فاسد نہیں ہوتا غیر کا مال کھانے سے، اور مسئلہ یہ فتح عالمگیری اور قاضی خاں میں موجود ہے۔ اور جب اعتکاف واجب فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہوگی۔ اگر اعتکاف معین مہینہ کا تھا اور ایک دن کا روزہ توڑ دیا تو اس دن کی قضا کرے گا، اور اگر مہینہ معین نہیں کیا تو آج سر نو اعتکاف کرے برابر ہے۔ اعتکاف کو اپنے فعل سے بغیر عذر فاسد کے کیا، جیسا کہ مسجد سے باہر چلا گیا یا جمع کیا یا دن میں کچھ کھا لیا یا پی لیا، عذر سے فاسد کیا ہو، جیسے مرض کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلنے کی حاجت ہوئی، یا بغیر اس کے فعل کے اعتکاف فاسد ہو گیا وہ، جیسے حیض اور جو ہے جنون اور کئی جو ہے حالتیں ہوتی ہیں، دن کی بے ہوشی ہے، یہ مسئلہ فتح القدیر نے لکھا ہے۔ اور اسی سے ملتے جلتے جو مسائل ہیں میں انشاءاللہ آپ کو پھر انداز کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید، فرقان حمید اور ان مسائلوں پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل جو ہے کرمانی TV 3 کو آپ سبسکرائب کریں، دوسروں تک مسائل پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی ثواب ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔